والی کہانی بہت ہی خوفناک اور سنسنی خیز ہونے والی ہے۔ یہ ایک ایسے پرانے گاؤں کی کہانی ہے جہاں رات کے اندھیروں میں ایک پراسرار چڑیل کا سایہ گھومتا ہے جو تنہا ہے، مسافروں اور کسانوں کو اپنا شکار بناتی ہے۔ اس کہانی میں خوف، حیرت اور ایک ایسا راز چھپا ہے جسے سن کر آپ کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے۔ تو دل تھام کر بیٹھیں، کیونکہ یہ کہانی آپ کو ایک ایسی دنیا میں لے جانے والی ہے جہاں حقیقت اور خوف کی سرحدیں مٹ جاتی ہیں۔ میرا نام راہل ہے اور آج میں آپ کو اپنی زندگی کا وہ لمحہ سنانے جا رہا ہوں جس نے میری دنیا بدل دی تھی۔ یہ کہانی اس رات کی ہے جب میں اور میرے دوست ایک چھوٹے سے بھارتی گاؤں کی طرف گئے تھے، جہاں ایک ایسا واقعہ پیش آیا جسے میں آج تک بھول نہیں پایا۔ یہ وہ لمحہ تھا جب خوف نے ہماری زندگیوں پر قبضہ کر لیا تھا۔ سب کچھ اس وقت شروع ہوا جب میں اور میرے 4 دوست اجے، روہت، وکاس اور کرن نے ایک رات گاؤں کے قریب واقع پرانے مندر کا دورہ کرنے کا فیصلہ کیا۔ وہ مندر ایک پرانی پہاڑی کے نیچے واقع تھا اور لوگوں کا کہنا تھا کہ وہاں رات کے وقت کچھ غیر معمولی چیزیں دیکھی گئی ہیں۔ ہم میں سے کوئی بھی واقعی ان کہانیوں پر یقین نہیں کرتا تھا۔ ہم سب جوان، پرجوش اور خوف سے ناآشنا تھے، لیکن جیسے ہی رات گہری ہوئی اور ہم نے گاؤں کی طرف سفر شروع کیا، ہوا میں ایک عجیب سا بوجھ محسوس ہونے لگا، جیسے کوئی چھپی ہوئی چیز ہماری آمد کا انتظار کر رہی ہو۔ راستے میں اندھیرا بڑھتا گیا اور ہمیں جلد ہی احساس ہوا کہ ہم جس سڑک پر جا رہے تھے وہ ویران تھی۔ گاؤں کے قریب پہنچتے ہی ہمیں گاؤں والوں کی عجیب باتیں یاد آئیں جو ہمیں مسلسل خبردار کر رہے تھے کہ وہاں نہ جائیں، وہاں مت جاؤ، رات کو مندر میں مت جانا۔ ایک بوڑھی عورت نے ہمیں کہا تھا، لیکن ہم نے اسے صرف ایک پرانی عورت کی بات سمجھ کر نظر انداز کر دیا تھا۔ یہ سب بکواس ہے، اجے نے کہا۔ یہ صرف گاؤں والوں کے دماغ ہے کہ اختراع ہے تاکہ لوگ رات کو باہر نہ نکلیں۔ لیکن جیسے جیسے ہم آگے بڑھتے گئے، میرے دل کی دھڑکن تیز ہونے لگی۔ جب ہم آخر کار مندر کے قریب پہنچے تو ہوا میں اچانک ایک سردی سی محسوس ہوئی۔ وہاں ایک عجیب سی خاموشی تھی، جیسے فطرت بھی ہماری موجودگی کو محسوس کر رہی ہو۔ مندر بہت پرانا تھا، پتھروں سے بنا ہوا، اور اس کے چاروں طرف بڑے درخت تھے جو اندھیرے میں خوفناک سائے ڈال رہے تھے۔ یہاں کچھ عجیب سا ہے، وکاس نے سرگوشی کی۔ بکواس نہ کرو، یہ سب تمہارے دماغ کی اختراع ہے، روہت نے جواب دیا۔ لیکن مجھے بھی وہی عجیب سا احساس ہو رہا تھا۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے ہمیں کوئی دیکھ رہا ہو، کوئی غیر مرئی طاقت۔ ہم نے مندر کے اندر جانے کا فیصلہ کیا۔ جیسے ہی ہم نے اندر قدم رکھا، ہمیں ایک پرانی بدبو کا احساس ہوا، جیسے صدیوں پرانی چیزیں وہاں گل سڑ رہی ہوں۔ مندر کے اندر اندھیرا تھا اور ہماری ٹارچ کی روشنی بھی اس گھپ ہے اندھیرے کو مکمل طور پر شکست دینے میں ناکام تھی۔ یہ جگہ عجیب ہے، کرن نے کہا۔ مجھے نہیں لگتا کہ ہمیں یہاں رکنا چاہیے۔ لیکن اس وقت ہم سب میں تجسس تھا اور ہم آگے بڑھتے گئے۔ اچانک مندر کے اندر ایک عجیب سی آواز گونجی، جیسے کوئی ہنس رہا ہو، لیکن وہ ہنسی انسانی نہیں تھی۔ وہ آواز اتنی خوفناک تھی کہ ہم سب ایک لمحے کے لیے رک گئے۔ یہ کیا تھا؟ اجے نے دھیمی آواز میں پوچھا۔ کچھ نہیں، شاید ہوا کا شور ہے، وکاس نے کہا، لیکن اس کی آواز میں بھی خوف صاف جھلک رہا تھا۔ جیسے ہی ہم نے مندر کے اندرونی حصے میں قدم رکھا، ہمیں دیواروں پر عجیب قسم کے نقوش نظر آئے۔ یہ کسی قدیم رسم و رواج کی نشاندہی کر رہے تھے۔ وہاں ایک بڑی مورتی تھی جس کے سامنے دیے جل رہے تھے، حالانکہ وہاں کوئی نہیں تھا۔ یہ کیسے ممکن ہے؟ میں نے سرگوشی کی۔ تبھی اچانک دروازہ زور سے بند ہو گیا اور ہمیں لگا کہ ہم پھنس گئے ہیں۔ اس وقت ہم نے کیا کیا؟ میری ریڑھ کی ہڈی میں سنسناہٹ دوڑ گئی۔ ہم سب کے چہروں پر خوف صاف دکھائی دے رہا تھا۔ یہ سب کیا ہو رہا ہے؟ روہت نے گھبرائے ہوئے کہا۔ مجھے نہیں معلوم، لیکن ہمیں یہاں سے نکلنا چاہیے، کرن نے زور سے کہا۔ ہم باہر کی طرف بھاگے، لیکن جیسے ہی ہم دروازے کے قریب پہنچے، ہمیں ایک سایہ دکھائی دیا۔ وہ سایہ انسانی نہیں تھا، وہ ایک عورت کا سایہ تھا، لیکن اس کے بال بکھرے ہوئے اور آنکھیں جلتی ہوئی دکھائی دے رہی تھیں۔ ہم سب نے چیخیں مار کر دروازہ کھولنے کی کوشش کی، لیکن وہ سایہ آہستہ آہستہ ہماری طرف بڑھ رہا تھا۔ میرے دل کی دھڑکن اتنی تیز ہو گئی تھی کہ مجھے لگ رہا تھا کہ یہ میری چھاتی سے باہر آ جائے گی۔ آخرکار ہم نے دروازہ کھولا اور مندر سے باہر بھاگے، لیکن جیسے ہی ہم باہر نکلے،
ہمیں احساس ہوا کہ ہمارے ارد گرد کی فضا بدل چکی تھی۔ گاؤں کی سڑکیں ویران ہو چکی تھیں، ہوا میں ایک عجیب سی بدبو تھی اور چاروں طرف گھپ اندھیرا چھایا ہوا تھا۔ ہمیں یہاں سے فوراً نکلنا چاہیے، اجے نے کہا، لیکن ہم جس راستے سے آئے تھے وہ ہمیں نظر نہیں آ رہا تھا۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے ہم کسی اور دنیا میں آ گئے ہوں۔ ہم نے جیسے ہی ایک طرف بھاگنے کی کوشش کی، وہی سایہ دوبارہ سامنے آ گیا۔ اس بار وہ ہم سے کچھ فاصلے پر تھا، لیکن اس کی آنکھیں سرخ ہو چکی تھیں اور اس کا جسم زمین سے اوپر تھا۔ وہ چل نہیں رہی تھی بلکہ ہوا میں تیر رہی تھی۔ یہ کیا ہے؟ روہت نے کانپتی ہوئی آواز میں پوچھا۔ یہ کوئی عام انسان نہیں ہے، وکاس نے کہا۔ یہ ایک چڑیل ہے، کرن نے کانپتے ہوئے کہا۔ ہمیں اب احساس ہو چکا تھا کہ ہم کسی شیطانی قوت کے قابو میں ہیں۔ وہ عورت ہمیں اس گاؤں سے باہر نہیں جانے دے رہی تھی۔ ہم نے ہر طرف سے بھاگنے کی کوشش کی، لیکن ہر بار وہ سایہ ہمارے سامنے آ جاتا۔ ہمیں ایسا لگ رہا تھا جیسے ہم ایک جال میں پھنس گئے ہوں جہاں سے نکلنے کا کوئی راستہ نہیں تھا۔ ہوا میں ایک سردی کی لہر دوڑ رہی تھی اور ہمارے جسم خوف سے کانپ رہے تھے۔ اجے نے ہمت کر کے ایک پرانا منتر یاد کیا جو اس کی دادی نے اسے بچپن میں سکھایا تھا۔ ہمیں مل کر یہ منتر پڑھنا چاہیے، شاید یہ ہمیں بچا سکے، اجے نے کہا۔ ہم سب نے اس کے پیچھے پیچھے وہ منتر پڑھنا شروع کیا۔ جیسے ہی ہم نے پڑھنا شروع کیا وہ سایہ پیچھے ہٹنے لگا، لیکن یہ صرف وقتی تھا۔ چند لمحوں بعد وہ دوبارہ ہماری طرف بڑھنے لگا۔ آخر کار ہم نے فیصلہ کیا کہ ہمیں کسی نہ کسی طرح اس سائے کا سامنا کرنا ہی ہوگا۔ ہم نے ایک دائرہ بنایا اور ہاتھ میں ہاتھ ڈال کر اس کے سامنے کھڑے ہو گئے۔ ہماری سانسیں تیز ہو رہی تھیں اور دل خوف سے دھڑک رہے تھے۔ اگر یہ ہماری جان لینا چاہتی ہے تو ہم اسے آسانی سے نہیں دیں گے، کرن نے ہمت کر کے کہا۔ وہ سایہ اب بالکل ہمارے سامنے تھا۔ اس کی آنکھیں سرخ تھیں اور وہ ہماری طرف بڑھ رہی تھی۔ ہم سب نے ایک ساتھ زور سے چیخا اور وہ سایہ اچانک غائب ہو گیا۔ ہم نے جیسے ہی اس سائے کے غائب ہونے کے بعد خود کو سنبھالا، ہم نے فوراً گاؤں کی طرف بھاگنا شروع کیا۔ گاؤں پہنچ کر ہمیں گاؤں والوں نے بتایا کہ وہ سایہ دراصل ایک پرانی چڑیل کا تھا جو صدیوں سے اس مندر میں رہتی تھی اور جو بھی وہاں رات کو جاتا اسے زندہ نہیں چھوڑتی تھی۔ ہم نے اس رات جو کچھ دیکھا وہ ہماری زندگیوں کا سب سے خوفناک تجربہ تھا۔ ہم نے وہ گاؤں ہمیشہ کے لیے چھوڑ دیا، لیکن وہ سایہ، وہ چڑیل آج بھی میرے خوابوں میں آتی ہے۔ آج بھی جب رات کا اندھیرا چھاتا ہے مجھے وہ خوفناک رات یاد آتی ہے۔ یہ وہ رات تھی جب ہمیں یقین ہو گیا کہ کچھ چیزیں اس دنیا میں ایسی ہیں جنہیں ہم سمجھ نہیں سکتے، اور کبھی کبھی ان سے بچنے کا واحد راستہ یہ ہوتا ہے کہ ہم ان کے راستے سے دور رہیں۔ میری یہ کہانی ایک ایسے واقعے پر مبنی ہے جو میرے ساتھ کچھ سال پہلے پیش آیا۔ میں کبھی اس پر یقین نہیں کرتا تھا کہ جنگلوں اور دور دراز علاقوں میں واقعی کچھ پراسرار ماورائی چیزیں ہوتی ہیں، لیکن وہ رات، اس رات نے میری زندگی کو ہمیشہ کے لیے بدل دیا۔ یہ ایک ایسا خوفناک تجربہ تھا جو میں کبھی بھلا نہیں پاؤں گا۔ میری اس کہانی کا تعلق ایک ایسے جنگل سے ہے جہاں جانے کی میری بہت بڑی غلطی تھی۔ یہ سب اس وقت شروع ہوا جب میرے دوستوں نے ایک مہم جوئی کا منصوبہ بنایا۔ ہم 5 لوگ تھے، میں، ساجد، فہد، عارف اور یاسر۔ ہمیں ایک لمبی ڈرائیو کا شوق تھا اور کچھ دنوں کی چھٹی ملی تھی، تو ہم نے سوچا کہ کیوں نہ جنگل کے قریب کیمپنگ کی جائے۔ ساجد ہمیشہ جنگلوں اور قدرتی جگہوں کا شوقین تھا اور اسی نے ہمیں ایک دور دراز جنگل میں کیمپنگ کے لیے لے جانے کی تجویز دی۔ یہ جنگل شہر سے تقریباً 4 گھنٹے کی مسافت پر تھا اور لوگوں کا کہنا تھا کہ وہ جگہ دن میں تو حسین ہے لیکن رات میں خوفناک اور خطرناک ہو جاتی ہے۔ ساجد کی باتوں نے ہمیں اس جگہ جانے پر آمادہ کر دیا اور ہم سب نے اپنا سامان تیار کیا۔ ہم شام کے وقت شہر سے نکلے اور سفر کے دوران ہم سب ہنسی مذاق کر رہے تھے۔ ہوا میں ایک عجب جوش تھا اور کوئی بھی ڈرنے والی بات نہیں کر رہا تھا۔ جیسے جیسے ہم جنگل کے قریب پہنچے سڑکیں سنسان ہونے لگے اور راستے میں ہمیں کوئی گاڑی یا انسان نظر نہیں آیا، لیکن ہم میں سے کسی نے اس پر غور نہیں کیا۔ رات کے اندھیرے میں ہم جنگل کے کنارے پہنچ گئے۔ ہم نے اپنی گاڑی ایک کھلی جگہ پر روکی اور کیمپ لگانے کا فیصلہ کیا۔ جب ہم گاڑی سے اترے تو جنگل کی خاموشی نے ہمیں گھیر لیا۔ وہ خاموشی اتنی گہری تھی کہ دل کو کچھ عجیب سا لگنے لگا، لیکن ہم نے ایک دوسرے کو تسلی دی اور کیمپ تیار کرنے لگے۔ ہم سب نے آگ جلائی اور ارد گرد بیٹھ گئے۔ کچھ دیر تک ہم ہنستے رہے، کہانیاں سناتے رہے، لیکن پھر اچانک ایک عجیب آواز آئی۔
जैसे कोई पत्तों पर चल रहा हो। हम सब ने एक दूसरे की तरफ देखा, लेकिन फिर सोचा कि शायद ये हमारी अपनी हरकतों का असर होगा। कुछ देर बाद वो आवाज दोबारा सुनाई दी, इस बार और ज्यादा वाज़ेह और करीब। ये क्या हो सकता है? फहद ने आहिस्ता से पूछा। साजिद ने हंसते हुए कहा, अरे यार, ये जंगल है, यहाँ जानवर भी होते हैं, शायद कोई हिरन हो या कोई और जानवर। हम सब ने इस बात को हंसी में टाल दिया, लेकिन दिल की धड़कनें तेज हो रही थी। थोड़ी देर बाद वही आवाज दोबारा आई और इस बार किसी ने एक सरगोशी सुनी। यासिर ने अचानक कहा, क्या तुम लोगों ने भी वो सरगोशी सुनी? सब खामोश हो गए। हमने गौर किया और वाकई वो सरगोशी जैसे करीब से आ रही थी, लेकिन मसला ये था कि हमारे अलावा यहाँ कोई नहीं था। दिल की धड़कनें तेज हो गईं और हम सब खौफजदा होने लगे। लेकिन साजिद, जो हमेशा सबसे बहादुर दिखाई देता था, हमें तसल्ली देने लगा। ये सब हमारा वहम है, इसने कहा। चलो थोड़ा आराम करते हैं, कुछ नहीं होगा। लेकिन वो सरगोशी दोबारा सुनाई दी और इस बार हम सब ने इसे साफ तौर पर सुना। वो सरगोशी किसी औरत की लग रही थी, जो बार बार हमारा नाम पुकार रही थी। एक सर्द लहर मेरी रीढ़ की हड्डी के नीचे तक दौड़ गई। हमने अपने कैंप को छोड़कर गाड़ी के करीब जाने का फैसला किया, लेकिन जब हम गाड़ी की तरफ बढ़े तो हमारे कदम जमीन में जैसे धंसने लगे। ऐसा लग रहा था जैसे कोई हमें रोके हुए हो। हर कदम उठाना मुश्किल होता जा रहा था और वो सरगोशी मजीद तेज होती जा रही थी। अचानक यासिर के सामने से एक साया नमूदार हुआ। वो चीख कर पीछे हट गया और हमारे दरमियान से भागने लगा। हम सब एक लम्हे के लिए साकित हो गए, क्योंकि वो साया किसी इंसानी शक्ल का था, लेकिन इसका चेहरा धुंधला था। हमने वो चेहरा देखा और ऐसा लगा जैसे वो औरत हो जिसकी आंखें सुर्ख और चेहरा मुकम्मल तौर पर बिगड़ा हुआ। ये क्या है? आरिफ ने कांपते हुए पूछा। साजिद ने हमें वापस कैंप की तरफ भागने को कहा। हम सब ने अंधाधुंध दौड़ लगाई, लेकिन वो साया हमारे पीछे था। हमने कैंप के पास पहुंचकर सांस ली, लेकिन वो खौफनाक एहसास खत्म नहीं हुआ। हम सब जान चुके थे कि कुछ गलत था। हमने फैसला किया कि यहाँ रात गुजारना खतरनाक है और हमें फौरन यहाँ से निकलना चाहिए। लेकिन जब हम गाड़ी में बैठने लगे तो गाड़ी का इंजन स्टार्ट नहीं हो रहा था। बार बार कोशिश के बावजूद गाड़ी ने चलने से इनकार कर दिया। जैसे ही हमने गाड़ी के बाहर झांका, वही औरत का साया दरख्तों के पीछे नजर आया। इसकी आंखें हमें घोर रही थीं और वो आहिस्ता आहिस्ता हमारी तरफ बढ़ने लगी। हमने घबरा कर गाड़ी से निकलने का फैसला किया और जंगल के अंदर भागना शुरू किया, लेकिन हर तरफ दरख्त और तारीकी के अलावा कुछ नहीं था। वो रात जैसे कभी खत्म होने का नाम नहीं ले रही थी। हर तरफ से अजीब और गरीब आवाजें और सरगोशियां आ रही थी। हमें ऐसा लग रहा था जैसे हम किसी दायरे में भाग रहे हैं। थकावट और खौफ ने हमें निढाल कर दिया था, लेकिन हम रुकने का खतरा नहीं ले सकते थे। अचानक आरिफ जमीन पर गिर पड़ा और जोर जोर से चीखने लगा। उसके जिस्म में एक अजीब तब्दीली आने लगी, जैसे कोई इस पर काबिज हो रहा। इसकी आंखें सुर्ख हो गईं और वो हम सबको खौफनाक नजरों से घूरने लगा। हम सब भागने लगे, लेकिन अब हमें मालूम हो चुका था कि हम इस जंगल से नहीं बच सकेंगे। वो औरत की रूह हमारे पीछे थी और हमें मालूम था कि वो हमें छोड़ने वाली नहीं। हर कदम पर हमें ऐसा महसूस हो रहा था कि हम मौत के करीब जा रहे हैं। आखिरकार जब सुबह की रोशनी नमूदार हुई, वो सब कुछ गायब हो गया। वो औरत, वो साये, सब कुछ गायब हो गया। हमने जैसे तैसे जंगल से बाहर निकलकर गाड़ी तक पहुंचे और वहां से भाग निकले। ये एक ऐसा तजर्बा था जो मैं कभी भूल नहीं सकता। आज भी जब मैं इस वाकये को याद करता हूँ, मेरे दिल में खौफ की लहर दौड़ जाती है। वो जंगल और उसकी पुरअसरारियत हमेशा मेरे ज़हन में नक्श रहेगी।